مکتوب نمبر 184 جلد اول اور حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف جناب خلیج اللہ صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت یہ اہم ترین اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے عبادت و طاعت کی۔ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو مکتوب شریف اپنے بھائی میر سید خواجہ صاحب کے ہاتھ بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا اور میں اس کو دیکھ کے کافی محظوظ اور خوش ہوا ہوں۔ اللہ کریم ہم اور آپ کو ان کی مرضیات، اللہ کی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو اللہ کی مرضیات ہے، اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے فرزند، کل جو چیز کام آنے والی ہے وہ متابعت صاحب شریعت مصطفی یعنی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت ہے، ان کی شریعت کی متابعت ہے۔ کل کو یہ کام آئے گا۔ احوال و مواجید و علوم و معارف و اشارات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو یہ نعمت ہی نعمت ہے۔ آپ کو احوال آئے، آپ کو مواجید آئے، یعنی آپ کوئی کشف مکاشفہ ہو جائے، آپ پر کوئی وجد کی کیفیت طاری ہو جائے، آپ کو کوئی یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے کوئی رمز ملا ہوا ہے، کوئی اشارات ہوئی، یعنی سلوک و تصوف کے بارے میں۔ اگر یہی سلوک و تصوف، یہ احوال، یہ مواجید، یہ علوم، یہ معارف، یہ اشارات اور یہ رموز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو تو یہ نعمت علی النعمت ہے، اور اگر ان کے ساتھ موافق نہیں ہے، شریعت محمدی کے ساتھ موافق نہیں ہے، تو یہ خرابی اور استدراج کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مکاشفات تو ہو جاتے ہیں لیکن کن کی مکاشفات جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جس طرح فلاسفہ یونان ہے اور جیسے ہندو کی وہ پنڈت وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا صفائے نفسی کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہے فلہذا وہ مردود ہے۔ آپ کی وجد، آپ کے حالات و واقعات، آپ کے رموز و اشارات، آپ کو جو اشارے ہوتے ہیں، آپ سلوک و تصوف کی کسی منزل کو جاننا چاہتے ہیں تو ان سب کو ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو میں تولنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایکول ہے، برابر ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر اسے مانا جائے گا۔ وہ نعمت علی النعمت ہے کہ تجھے شریعت بھی ملی ہوئی ہے اور سلوک و تصوف سے نعمت بھی ملا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے، شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، تو پھر خرابی اور استدراج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کفار کو جو کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، بی دینوں کو جو ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، شریعت مطہرہ سے روگردانوں کو اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، پھر ان کے لیے استدراج ہوتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کرامت ہوتی ہے، ایک استدراج ہوتا ہے۔ کرامت وہ ہے کہ جو صاحب کرامت ہو وہ متبع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور استدراج وہ ہے کہ جو کام خوارق العادات میں سے نکلے اور اس کی بندے کو آپ دیکھیں کہ جس سے وہ صادر ہوا ہے، اگر وہ بندہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہے تو پھر ان کے حق میں یہ استدراج ہے۔ جب آپ مبارک وفات پائے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ جنید را بعد از فوت شخص بخواب دید۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو ان کی رحلت کے بعد ایک بندے نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو جنید نے ان کو بتایا، کہا طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکیعات رکعناها فی جوف اللیل۔ فرمایا عبارات سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب جنید بغدادی والے عبارات سب ختم ہو گئے، اور فرماتے ہیں وفانیت الاشارات، جتنی بھی اشارات و رموز اور سارا کچھ تھا نا، یا انہوں نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، اگر نفع دیا تو مگر ان 2 رکعتوں نے مجھے نفع دیا
جو رات کی ایک پہر میں نے اٹھ کے پڑھی تھی اس نے مجھے فائدہ دیا۔ یہ بات میری یاد رکھے، قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ولایت صغریٰ میں ہیں، ولایت کبریٰ میں تھے، ملأ الاعلیٰ میں تھے، کمالات رسالت میں تھے، کمالات نبوت میں تھے، حقائق اشیاء میں سے کون سی منزل آپ نے طے کی تھی، سلوک و تصوف میں آپ کو مقام قلب ملا تھا، آپ کو مقام روح ملا تھا، آپ کو مقام سر خفی اخفا ملا تھا، نہیں ملا تھا، آپ کون سے مرتبے میں تھے۔ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی، آپ نے اللہ رب العزت کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا، آپ نے رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کا ذکر کیا ہوا تھا، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، جو مقامات اور منازل ہے یہ رفع درجات آپ کے بلند ہوتے جائیں گے، یہ بھی عبثیات نہیں ہے، یہ رفع درجات تمہارے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی لاہور شہر میں 10 منزلہ بلڈنگ ہو تو آپ سے کوئی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کون سی منزل میں رہتے ہو، کہتے ہو فلاں کا گھر فلاں علاقے میں لاہور میں فلاں جگہ پر ہے، بس یہ گھر جو ہے نا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلوک اور تصوف جو ہے یہ تمہاری مراتب ہے، تمہاری منازل ہے جو آگے آگے تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی جیسے مبارک کی شان، اور وہ اس بندے کو خواب میں یہ بتا رہا ہے۔ بس آپ پر لازم ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور خلفائے راشدین کے مطابعت آپ پر لازم آیا، اور اپنے آپ کو بچائیں حضور کی شریعت کی مخالفت سے، اپنے آپ کو بچائیں قولاً، عملاً اور اعتقاداً۔ دیکھو، قول میں بھی آپ حضور کی شریعت آپ بولتے رہتے ہو نا، تو قولاً بھی آپ کا کوئی بھی قول جو ہے شریعت محمدی سے متصادم نہ ہو، عملاً کوئی بھی عمل کر رہے ہو، تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ ہو، اور اعتقاداً عقیدہ بھی آپ کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الْأَوْلَى يُمْنٌ وَبَرَكَةٌ، اتباع اور متابعت جو ہے یہ نیک ہے اور برکت ہے، اور والثانیہ اور مخالفت جو ہے وہ شومن و ہلاکتن، یہ بدبختی ہے اور ہلاکت ہے۔ جناب خلیج اللہ صاحب نے اپنے ایک رسالہ لکھا تھا، تو وہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں پیش کیا، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس رسالے کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا جو رسالہ آپ نے بھیجا تھا اس کی بعض جگہ میں نے پڑھی۔ یار اللہ کے بندوں کا یہ بھی عمل تو دیکھو نا، اگر آج کل کے دور میں کسی کو کوئی رسالہ بھیجا جائے اس کے بعض جگہ کو وہ دیکھ لے تو وہ آگے سے لکھتا ہے میں نے پورا رسالہ پڑھا اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا، جبکہ اللہ کے بندے اتنی چھوٹی سی بات میں بھی کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس رسالے کے بعض جگہوں کا مطالعہ کیا، تو فرماتے کہ جب میں نے بعض جگہوں کا مطالعہ کیا تو میری نظر میں یہ اچھے آئے، وہ جگہ مجھے بہت اچھے آئے، لیکن فرمایا جو کام میں نے تیری سپرد کیا ہوا ہے نا وہ تصنیف سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا؟ سلوک و تصوف، جو ذکر اور مشغولی میں نے آپ کو دیا نا، پہلے اس کو پورا کرو، پھر اس کے بعد تصنیف کر لیا کرو، تصنیف اس کے بعد تم کرتے رہو۔ پھر وہ جو اہم چیز ہوتے ہیں پہلے اس پر عمل کرو، غیر اہم کو کل کے لیے چھوڑ دو۔ جو اہم چیز ہوتی ہے اسے آج کر لو اور غیر اہم چیز کو کل کے لیے چھوڑ دو۔ تو اب آپ کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی باطن کا تصفیہ و تزکیہ ہے، اور جو ذکر میں نے آپ کو دیا ہے پہلے اس پہ شغل کرو، اس کے بعد پھر تصانیف کی طرف آتے رہو۔